اچھا، اب صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صفات کی ایک قسم تو یہ ہے جو ہمیں ملی ہے یورپ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یورپ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، وہ بھی صفات ہے۔ ایک قسم یہ ہے، مثلا یورپ کی طرف سے جو ہمیں صفات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ میں MNA بن جاؤں، میں MP بن جاؤں، میں اسکول کا پرنسپل بن جاؤں، میں محلے کا سرپنچ بن جاؤں، چودھری بن جاؤں، وڈیرا بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، 19ویں گریڈ کا افسر بن جاؤں، بھی میرے ماتحت ملازمین ہوں۔ یہ وہ صفات ہیں جو یورپ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ لیکن یہ جو صفات ہیں ان کے اندر دو نقص ہیں، دو کمزوریاں ہیں، دو نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ بھائی یہ صفات ہر شخص نہیں لے سکتا ہے۔ ہر شخص MPA بن سکتا ہے، ہر شخص MNA بن سکتا ہے، ہر شخص مالدار بن سکتا ہے، ہر شخص کے پاس گاڑی آ سکتی ہے، ہر شخص چودھری بن سکتا ہے، ہر شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہر شخص صدر بن سکتا ہے، ہر شخص بڑا چیف جسٹس بن سکتا ہے، ہائی کورٹ کا جناب جج بن سکتا ہے، سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، بزنس مین بن سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ یہاں پھرتے ہیں جناب جوتیاں چٹکاتے ہوئے، ڈگریاں بغل میں دبا کر پھرتے ہیں، تعلیم بھی ہائی لیول کی ہے، ڈگریاں بھی اچھی ہیں، پڑھے ہوئے اچھے کالج سے ہیں، لیکن نوکری کوئی نہیں دے رہا، اور جس کو نوکری ملی ہوئی ہے اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اہل جناب جوتیاں چٹکا کر ادھر پھرتے ہیں، نہ اہل جناب عہدوں اور منصبوں کے اوپر براجمان ہوئے۔ تو یورپ کی طرف سے میں یہ بتا رہا ہوں، یورپ کی طرف سے جو ملنے والی صفات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان میں دو نقص ہیں۔ ایک نقص اس میں یہ ہے کہ ہر شخص وہ صفت نہیں لے سکتا ہے۔ ایک آدمی دکاندار ہے بھئی، دوسرا آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن دوسروں کا ملازم رہتا ہے بھئی، ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن اپنی دکان نہیں بنا سکتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صفت ہر شخص کے دسترس میں نہیں ہے۔ ایک نقص یہ ہے اس میں، یورپ کی طرف سے جو صفات ملی ہوئی ہیں یا دنیا کی طرف سے جو صفات ہمیں ملی ہوئی۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ بھئی یورپ کی طرف سے جو صفات ہمیں ملی ہوئی ہیں یا مغرب کی طرف سے جو صفات ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر ہے تو زندگی کے اندر، وکیل ہے زندگی کے اندر، ہائی کورٹ کا جج ہے زندگی کے اندر، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ بڑا کاروباری آدمی ہے، پیسے کی ریل پیل ہے تو زندگی کی حد تک، وزیر اعظم ہے تو زندگی کی حد تک۔ جیسے ہی جناب سانس بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں تو ڈیڈ باڈی کہہ لو، مردہ کہہ لو، میت کہہ لو، لاش کہہ لو، مرا ہوا کہہ لو۔ ڈاکٹر اگر مر جائے کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھی ڈاکٹر کو اٹھاؤ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میت کو اٹھاؤ۔ وہ سارے بیج اور وہ سارے عہدے اور وہ سارے منصب اور وہ سارے جناب عزتیں اور وہ جناب سارا پروٹوکول صرف ایک سانس کے بند ہونے کی مار ہے۔ سانس بند ہو جائے سارا پروٹوکول جناب ہوا کی طرح نکل جاتا ہے۔ وہی ملازم جناب جو اس کے شوز صاف کرتا ہے، وہی ملازم جناب جو اس کے کپڑے استری کرتا ہے، وہی ملازم جناب جو اس کی گاڑی صاف کرتا ہے، وہی ملازم جناب جو اس کے اٹھتے بیٹھتے اس کے دائیں بائیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد جناب وہ ملازم اس کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ ڈر لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے سارے وہ صفات اور وہ سارے عہدے اور وہ سارے بیج آنکھ کے بند ہونے کے ساتھ ختم۔ ایون کہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر مردہ مر جائے تو اس کے کپڑے بھی اتار دو۔ شریعت کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ دنیا کی یہ کپڑے لے کر جائے۔ اگر مردہ اکڑ گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کینچی سے کاٹ کر اتار دو۔ کیوں ایسا کہہ رہی ہے شریعت؟ شریعت نے حکم کیوں دیا ہے؟ شریعت کو نہیں پسند ہے کہ بھی دنیا کی کوئی چیز جائے۔ جب کپڑے نہیں جا سکتے، عہدہ کیسے جائے گا، منصب کیسے جائے گا، نام کیسے جائے گا، پروٹوکول کیسے جائے گا، گاڑی کیسے جائے گی، ہے بھئی روپیہ پیسے کیسے جائے گا، زیورات کیسے جائیں گے، سونا کیسے جائے گا، بینک بیلنس کیسے جائے گا؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو بیری کے درخت کے پتے لے کر، پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، اب چونکہ صابن کا زمانہ آ گیا، بیری کے درخت کے پتے لے کر پانی میں ڈالو، اس کو ابالو اور اس سے جسم دھو۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بیری کے پتے کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو جسم کو صاف کر دے، جسم کے جو چھوٹے چھوٹے خلیات اور مسام ہیں
اس میں سے بھی جناب ریت کو نکال لیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دنیا کی ریت لے کر یہ قبر میں جائے، یہاں تک تو شریعت کا حکم ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یورپ نے جو صفات دی ہیں تو ان صفات کا کیا فائدہ؟ یہ دو نقص جو ہیں یورپ کی دی ہوئی صفات کے اندر موجود ہیں۔ یہ دو نقص قرآن کہتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا لوگوں سے کہ بھئی کہاں ہے تمہارا مال و متاع، کدھر ہے؟ تم تو بڑے اکڑتے تھے جناب، مونچھیں تمہاری بڑی بڑی ہوتی تھیں جناب، داڑھی کو شیو کر کے رکھتے تھے جناب، کپڑے بھی تم بوسکی کے پہنتے تھے، ہاں بھی کھانا تمہارا حرام کا تھا، پینا تمہارا حرام کا تھا، ابھی نوکر چاکر تمہارے آگے پیچھے بھاگتے تھے، تمہارے پاس تو بڑے عہدے تھے، بڑے منصب تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ آتے تھے جناب، تمہارے حق میں گواہیاں دیتے تھے، تم ہاں کہتے تھے تو وہ ہاں کہتے تھے، تم نہ کہتے تھے تو وہ نہ کہتے تھے، تم بیٹھتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے، تم کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ابھی تم چلتے تھے تو وہ چلتے تھے، تم رکتے تھے تو وہ رکتے تھے۔ کدھر ہے سارا وہ سارا کچھ؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عہدے، وہ ساری صفات جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ظاہری طور پر جناب ہماری بات چلتی ہے، اس میں یہ نقص ہے کہ یہ ایک تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس کی دسترس میں ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ تو ان صفات کا کیا فائدہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ صرف دنیا تک ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں جو ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک مال، ایک اولاد اور ایک اس کے اعمال، تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مال جو ہے انسان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم، چاہے دنیا کے جتنے مرضی کاغذیں آپ کے نام پر ہوں، جتنی مرضی رجسٹریاں آپ کے نام پر ہو، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، آپ کی مال ورثاء کی طرف منتقل، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ جناب آپ کو نہلائیں گے، دلائیں گے۔ خیر آج کل تو اولاد نہلاتے دلاتے بھی نہیں ہیں، ہم کو اکثر فون آتے ہیں کہ مردوں کو نہلانا ہے۔ دوسرے اولاد ہیں جو نہلاتے ہیں دلاتے ہیں، کپڑے جناب اتار کے کفن پہناتے ہیں، پہنا کر جناب قبر کشائی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں دفن کر کے اوپر جناب دعا کر کے فاتحہ خوانی کر کے آ جاتے ہیں، ان کا ساتھ بھی ختم۔ تیسری چیز جو ہے نا جی وہ آپ کے ساتھ جانے والی چیز ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں۔ نمازیں کتنی پڑھی، روزہ کتنے رکھا، حقوق اللہ کتنا ادا کیا، حقوق العباد کتنا ادا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان بھی روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین آسمان خوش بھی ہوتے ہیں، زمین آسمان روتے بھی ہیں۔ پوچھا کہ زمین آسمان خوش کیوں ہوتے ہیں، زمین آسمان روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین آسمان روتے ہیں۔ آسمان اس لیے روتا ہے کہ آسمان کہتا ہے کہ میرے دروازوں سے اس کے لیے رحمتیں اترتی تھیں، مجھے اس سے بھی فائدہ ہوتا تھا، اس کے لیے نیکیاں اترتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اترتے تھے، رحمت کے فیصلے اترتے تھے۔ زمین کہتی ہے فلانی جگہ پر یہ نماز پڑھتا تھا، فلانی جگہ پر ذکر و اذکار کرتا تھا، فلانی جگہ پر بیٹھ کر یہ اللہ اللہ کرتا تھا، اس سے مجھے فائدہ تھا، اب یہ چلا گیا ہے، اب میرے اوپر آ کر کون بیٹھے گا، کون نماز پڑھے گا؟ تو زمین آسمان روتے ہیں۔ اور خوش کیوں ہوتے ہیں؟ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ آسمان کہتا ہے کہ یہ بدبخت تھا، اس کی وجہ سے میرے اوپر پریشانی آتی تھی، اس کے گناہ میری طرف آتے تھے۔ زمین کہتا ہے کہ میرے اوپر کھڑے ہو کر، میرے اوپر بیٹھ کر، میرے اوپر لیٹ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے میں پریشان تھا، چنگا ہو گیا چلا گیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ ساری بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ساری بات جو جہاں سے چلی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی یورپ کی دی ہوئی یا مغرب کی دی ہوئی جو صفات ہیں ان کے اندر دو خامیاں ہیں۔ ایک خامی یہ ہے وہ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے۔ اب ہر بندہ کاروباری تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ ایم پی اے تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ ایم این اے تو نہیں ہو سکتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ تاجر تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک نقص یہ ہے۔ دوسرا نقص کیا ہے؟ دوسرا نقص یہ ہے کہ جو صفات مغرب کی طرف سے ملی ہیں وہ دائمی نہیں ہے، وہ 60 سال تک جب تک آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ہے۔ اور آج کل تو زندگی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میکسیمم اگر 60 سال لگا لی جائیں، 30 سال اس میں سے جناب وہ تو راتیں ہی نکل گئیں، 15 سال اس میں سے لڑک پر نکل گیا، بالغ ہونے تک پیچھے رہ گئے 15 سال۔
15 سال کے لیے کیا خجل خوار ہونا، کیا اللہ کی نافرمانی کرنی، کیا جناب دنیا اور آخرت کی رسوائیاں جمع کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو 24 گھنٹے کی زندگی اپنے احکامات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ جو صفات ہیں مغرب کی طرف سے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کے یہ دو نقصانات۔ صفات کی دو قسمیں میں نے بتائی تھی، ایک وہ صفت جو یورپ کی طرف سے ملی ہیں، اس کے دو نقصانات یہ ہیں۔